السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھنے والے ہیں ہم سیکنڈ ایئر بایو سے، جس کا نام ہے فیڈ بیک میکانزم۔ ایز اے لانگ کویسچن بھی آ سکتا ہے، آسان ہی ٹاپک ہے۔ پہلے یہ سمجھے کہ فیڈ بیک میکانزم ہوتا کیا ہے۔ ایک آسان ایگزامپل سے سمجھے، جیسے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ایک واٹر پمپ ہے یہاں پہ لگا ہوا۔ وہ واٹر پمپ کیا پیدا کر رہا ہے؟ پانی پیدا کر رہا ہے، یعنی پانی کو زمین سے کھینچ کے ایک ٹینکی میں بھر رہا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، جیسے کہ یہ ایک ٹینکی ہے پانی کی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس ٹینکی میں پانی بھر جاتا ہے، ٹینکی پوری ہو جاتی ہے، تو ٹینکی سے ایک میسیج واپس پمپ کی طرف جاتا ہے اور پمپ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس میکانزم کو ہم فیڈ بیک میکانزم کہیں گے، یعنی کہ وہ پمپ کس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے؟ پانی کے لیول کو۔ اور پانی کا لیول کس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ اسی پمپ کی حرکت کو، اس پمپ کی ورکنگ کو۔ اس کو فیڈ بیک میکانزم کہتے ہیں۔ جب ایک گلینڈ، جب ایک آرگن، جب ایک سسٹم جس چیز کو کنٹرول کر رہا ہو، اس کی جو آؤٹ پٹ ہو، وہی آؤٹ پٹ واپس اس کو کنٹرول کرے۔ ہم کہتے ہیں when the output of the same process control that process is feedback mechanism۔ اس میں کیونکہ فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، جو ایک گلینڈ، جو ہمارا آرگن ایک سیکریشن پیدا کر رہا ہے، اس سیکریشن کا جو ایفیکٹ ہے، اسی ایفیکٹ نے واپس فیڈ بیک دے دینا ہے اس گلینڈ کو، اس آرگن کو، اسٹرکچر کو، اور اس نے ہومیوسٹیسس کے ذریعے یا اپنی سیکریشن کم کر دینی ہے یا زیادہ کر دینی ہے۔ اچھا، اب اس کو سمجھتے ہیں فیڈ بیک میکانزم کو بک کے لحاظ سے۔ اٹ از اے ٹائپ آف انٹریکشن، ایک ایسا تعلق ہے ان وچ کنٹرولنگ میکانزم از اٹ سیلف کنٹرولڈ بائی دا پروڈکٹ آف ریئیکشن، یعنی اس میں ایک ریئیکشن جو پروڈکٹ دے رہا ہوتا ہے، وہی پروڈکٹ واپس اس عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ جیسے کہ پینکریاز جو ہے وہ انسولین پیدا کرتا ہے۔ انسولین کس کو کنٹرول کرتی ہے؟ گلوکوز لیول کو۔ گلوکوز لیول کس کو کنٹرول کرتا ہے؟ اب گلوکوز لیول جب پورا ہو جاتا ہے، وہی واپس فیڈ بیک دیتا ہے اور آپ کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ انسولین نے گلوکوز کو کنٹرول کیا، گلوکوز نے ہی واپس انسولین کو کنٹرول کیا، یعنی کہ جو انسولین کا ایکشن ہے وہ گلوکوز کو کم کرنا ہے، اور جو گلوکوز ہے وہی انسولین کو کنٹرول کر لے گا۔ اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ دراصل فیڈ بیک میکانزم اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری باڈی میں ہومیوسٹیسس ہو سکے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک گلینڈ جو ہے وہ سیکریشن پیدا کر رہا ہے، وہ ہوتی رہے نہیں، اس کو روکنا پڑتا ہے، اس کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک گلینڈ کے ہارمون کی ضرورت ہے، اس کو پیدا کرنا ہے، جب اس ہارمون کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیدا نہیں کرنا، یعنی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھر فار پراپر باڈی فنکشن اپوزنگ سسٹم ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ اپوزنگ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ یا تو ہمیں ایکسلریٹر چاہیے ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ریئیکشن کو تیز کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ کی باڈی میں اگر گلوکوز لیول جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے تو پھر انسولین کی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، تو ایکسلریٹر بھی آپ کو چاہیے جو چیز ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرے۔ آپ کو انہیبیٹر بھی چاہیے جو چیز ریئیکشن کو کیا کرے؟ انہیبٹ کرے، یعنی سلوز ڈاؤن کرے۔ آپ کو دونوں چیزوں کو بیلنس بھی کرنا پڑے گا باڈی کے اندر، اور وہ بیلنس فیڈ بیک سے کیا جاتا ہے۔ ایک آسان اگزامپل دیکھیں، ایک گلینڈ نے ہارمون بنایا، اس ہارمون نے کوئی پروڈکٹ دی، یعنی آپ کی باڈی کے اندر کوئی چینج دی، اس چینج نے واپس فیڈ بیک دیا گلینڈ کو، یعنی کہ یہ جو چینج ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے یہاں پہ فیڈ بیک دیا، اور وہ گلینڈ کو پتہ لگا کہ اب اس ہارمون کو سیکریٹ کرنا ہے یا نہیں، یعنی اس پروڈکٹ کی وجہ سے گلینڈ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک فیڈ بیک میکانزم کی ایگزامپل ہے۔ تو اس میں سیکریشنز آر ریگولیٹڈ، سیکریشن ایڈجسٹڈ اکارڈنگلی۔ اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں جو ہماری بک میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، مثال یہ ہے کہ آپ کا ہائپوتھیلمس جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اور آپ کے اندر یہ جو تھائروکسن ہارمون ہے اس کی سیکریشن کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے۔ تو پہلے میں تھائروکسن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا یہ جو گلینڈ ہے، اس گلینڈ کا نام ہے ایکچولی تھائرائیڈ گلینڈ۔ تھائرائیڈ گلینڈ آپ کی گردن میں ہے، اس کو ہم لوگ پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تو تھائرائیڈ گلینڈ ایک ہارمون بناتا ہے تھائروکسن۔ تھائروکسن کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر انرجی پیدا کرنا، آپ کے اندر ہیٹ پیدا کرنا، آپ کو گرو کروانا بھی، یہ تھائروکسن کا کام ہے۔ اب تھائروکسن کی ریگولیشن فیڈ بیک میکانزم سے کیسے ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس یہ سمجھیے گا کہ سب سے پہلے آپ کو سٹریس سچویشن فیس کرنی پڑی۔ سٹریس سے مراد ہے آپ کو کولڈ فیس کرنا پڑا، یعنی آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا ہائپوتھیلمس اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا، یا پھر آپ کے بلڈ کے اندر تھائروکسن کا لیول لو ہے، یہ ہے سٹیمولس، یعنی کہ یہ دونوں سٹیمولس ملے، ان دونوں میں سے کوئی بھی، یا تو تھائروکسن لیول کم تھا
ठीक है, या आपको कोल्ड सिचुएशन फेस करनी पड़ी। हाइपोथैलेमस के अंदर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, हाइपोथैलेमस तक ब्लड पहुंचा या न्यूरॉन्स ने पैगाम भेजा तो हाइपोथैलेमस ने एक चीज़ बनाई, उस चीज़ का नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये आपके ब्लड में शामिल हुआ, यानी हाइपोथैलेमस से ब्लड में शामिल होकर एक्चुअली पिट्यूटरी तक खाया। तो मैं इसको इधर से दिखाता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। ये ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा एंड ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 में स्टिमुलस को डिटेक्ट करके TRF निकाला गया। अब ये TRF आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे असरअंदाज हुआ और इसने एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाया, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी से उसमें जो ग्लैंड सेल है, उसमें जो सेक्रेटरी सेल है, उनसे बनवा दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। दिस इज स्टेप नंबर 2। अच्छा, ये TSH क्या करेगा, ये TSH अब आया, ये स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है, ये TSH आया और आके थायराइड को इसने स्टिमुलेट किया, मोटिवेट किया, उसको पंप किया, उसको बूस्ट किया। तो देखिए ये एरो शो कर रहा है कि थायराइड के ऊपर ये आके असरअंदाज हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके रिस्पॉन्स में थायराइड ने क्या बना दिया, थायरॉक्सिन। अब जब आपके ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल हाई हुआ, ये ब्लड आपके कहाँ तक गया, आपके हाइपोथैलेमस तक गया। हाइपोथैलेमस को पता लग गया कि थायरॉक्सिन पूरा हो गया है। हाइपोथैलेमस जो है वो TRF को बंद करेगा, TRF जो है वो TSH को बंद करेगा, TSH बंद होगा तो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। यानी कि थायरॉक्सिन की सिक्रीशन जो है इसके जवाब में, यानी कि थायरॉक्सिन का जो लेवल था इसी के जवाब में हाइपोथैलेमस ने ये सारा प्रोसेस शुरू किया था और थायरॉक्सिन के जवाब में बंद किया, यानी होम्योस्टेसिस करवाई गई। अब एक दूसरा मैकेनिज्म भी देखिए, ये जो क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ थायरॉक्सिन के जवाब में नहीं निकलता बल्कि स्ट्रेस में भी निकलता है, तो स्ट्रेस में भी सेम ऐसे ही हार्मोन निकला। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ मैं, 5वां पॉइंट, ये 4था पॉइंट था। अब 5वें पॉइंट को देखिए, जब आपको सर्दी लग रही है तो इस सारे प्रोसेस से थायरॉक्सिन निकल आया। थायरॉक्सिन आपके अंदर हीट पैदा करेगा। वो हीट कैसे पैदा करेगा, कई तरीके से ये हीट पैदा करता है। जैसे ये आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाता है, आपके मसल्स के अंदर जो एनर्जी है उसका लेवल बढ़ा देता है। लाइक ये आपके मसल है तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। लिवर के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि उसमें से ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है ताकि उसमें से ग्लूकोज निकले और उसको ब्लड में शामिल किया जाए। तो इन सारी चेंजेस की वजह से फाइनली क्या होगा, हीट बढ़ेगी। और जब हीट बढ़ेगी यानी कि हीट का लेवल जब नॉर्मल होगा तो ये चीज़ भी वापस फीडबैक देगी किसको, हाइपोथैलेमस को। और यूं आपका हाइपोथैलेमस जो है जब उसका टेम्परेचर दोबारा से बॉडी का नॉर्मल होगा, हाइपोथैलेमस इसकी सिक्रीशन को बंद कर देगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। बाय द वे ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक में एक प्रोसेस का जब आउटपुट बढ़ता है वो आउटपुट उस प्रोसेस को स्लो करता जाता है। यानी नेगेटिव फीडबैक का मकसद किसी चीज़ को उसकी लिमिट पे रखना होता है, यानी होम्योस्टेसिस करना होता है। एक पॉजिटिव फीडबैक भी होता है। पॉजिटिव फीडबैक में एक प्रोसेस की जब पैदावार, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो प्रोडक्शन उसको और एक्सेलरेट करती जाती है। इसकी सादा एग्जांपल पॉजिटिव फीडबैक की ये है कि जब बच्चा माँ का दूध ज़्यादा पीता है तो मदर के मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं, यानी कि जब सकलिंग ज़्यादा होगी तो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। लेकिन हमारी बॉडी में ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक का मकसद किसी प्रोसेस को उसकी ओरिजिनल वैल्यू की तरफ लौटाना होता है, होम्योस्टेसिस की तरफ लौटाना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल है वो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।